اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خلافت راشدہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارے کیے. حضرت عبداللہ ابن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما استعز برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده فی نفر من المسلمین دعاہ بلال الی الصلاۃ، کہ ہم جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، آخری وقت مرض شدت اختیار کر گیا، تو ہم چند مسلمانوں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو کہا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ، یعنی اذان دو. فقال مروا من یصلی للناس، فخرج عبداللہ ابن زمع فاذا عمر فی الناس، اور کہا کہ کسی کو کہو کہ نماز پڑھا دے. آپ علیہ السلام بیماری کی شدت میں مسجد پاک میں نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے کہا، بلال سے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ جائیں اذان کہیں. اور حضرت عبداللہ ابن زمع کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ باہر مسلمانوں میں سے کوئی بیٹھا ہو تو اسے کہیں کہ نماز پڑھا. تو کہتے ہیں کہ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَإِذَا عُمَرَ فِي النَّاسِ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا، کہ وہاں ان لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حجرے سے باہر، چھوٹا سا حجرہ تھا، ازواج مطہرات بھی اندر تھی، اور ساری ازواج مطہرات سرکار نے بلا لی تھی اپنے پاس. تو صحابہ کرام باہر تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن زمع کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، میں گیا تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق تھے، حضرت ابو بکر صدیق مجھے نظر نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ يَا عُمَرْ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ، میں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر فاروق اٹھئے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے. فَتَقَدَّمَ فَقَبَّرَ، حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور انہوں نے تکبیر کہی. فَلَمَّا سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، بہت سننے والی بات ہے. فَلَمَّا سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا، وَقَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا اونچی تھی، تو جس وقت انہوں نے تکبیر کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا. تو آپ نے فرمایا فَأَيْنَ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ کہ مجھے ابو بکر کی آواز کیوں نہیں آئی. فَأَيْنَ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ یَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، اللہ اور مسلمان اس کے علاوہ اور کسی کو بھی قبول نہیں کریں. اب یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کی امامت پر راضی نہیں ہوں گے. یہ اس لیے کہا کہ حکم جو رسول اللہ دے رہے تھے، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ابو بکر کی امامت پر راضی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر فرمایا فَأَيْنَ ابو بکر یَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، یَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، اللہ دو مرتبہ فرمایا اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کی امامت پر راضی نہیں ہوں گے. اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کی امامت پر راضی نہیں ہوں گے. فَبَعَثَ إِلَىٰ أَبِي بکر، اب یہاں جو ہے نا معاملہ بڑا اور ہو گیا ہے. فَبَعَثَ إِلَىٰ أَبِي بکر،
پھر ایک بندہ حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا، ابو بکر کو وہ ڈھونڈ کے لائے، فجاء بعد ان صلی عمر، اس کے بعد وہ اس وقت اس کے بعد تشریف لائے جب حضرت عمر فاروق نماز ادا کر چکے تھے۔ بندہ گیا، عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، بندہ گیا ابو بکر کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا۔ اسی دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھا دی۔ فجاء بعد ان صلی عمر تلک الصلاۃ فصلی بالناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب ابو بکر نماز پڑھائیں گے، یعنی عمر نے نماز پڑھا دی۔ وہ نماز حضرت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے باوجود کہا کہ نہیں، عمر فاروق کی، ابو بکر صدیق کی موجودگی میں نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، کہا کہ اب پھر ابو بکر یہی نماز پڑھائیں گے۔ دوستو، یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا غور سے، ٹھنڈے دل سے، دل نو بڑا کر کے۔ غدیر خم پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ دوستو، اگر امامت صدیقی درست نہ ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ مولا یا رسول اللہ، ادھر تو میری امامت و خلافت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اب مصلی پہ ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اعتراض بنتا ہے نا۔ لیکن یاد رکھو، اس مصلی پر، وہاں پر امامت کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، تو اس مصلی پر، اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس لیے اگر من کنت مولا، امامت و خلافت کا اعلان ہو سکتا ہے، تو پھر صدیق اکبر کو اپنی جائے نماز پہ کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور امامت کا جو حق ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر پہلا اعتراض وہاں پہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 17 نمازیں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی جائے نماز پر ابو بکر صدیق کو کھڑے ہو کر کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر وہ نماز، وہ امامت حق نہیں تھی تو پھر علی کی نمازیں کدھر جائیں گی؟ پھر ایک اور بات سنیں، پھر ایک اور بھی بات سنیں کہ جب تک سیدنا صدیق اکبر خلیفہ مسلمین رہے، خلیفہ راشد رہے، کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 سال تک آپ حیات رہے، 2 سال سے زائد عرصے تک آپ حیات رہے۔ مسجد نبوی کے اندر امامت کون کراتا رہا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کے اس مصلی پر کھڑا ہو کر کون امامت کراتا رہا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 سال سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت علی المرتضیٰ نماز ادا کرتے رہے۔ اگر یہ خلافت اور امامت سیاسی تھی، روحانی نہیں تھی، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ ایک سیاسی بندے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے رہے، تو پھر علی المرتضیٰ کی روحانیت کدھر جائے گی؟ دوستو، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں فتنے عروج پر ہیں، اور خاص طور پہ حضرات شیخین یعنی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں، اور ان کی شان اور عظمت کو اہل سنت کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔